الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ یونس کی آیت 3 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ کی مختصر تمہید کے بعد اب وہ استدلال بیان ہو رہا ہے جو قرآن مجید انذار و بشارت کے لیے پیش کرے گا۔ ارشاد فرمایا ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوی علی العرش یدبر الامر۔ لوگوں، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر معاملات کا نظم سنبھالے ہوئے اپنے عرش پر قائم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جب استدلال کرتے ہیں تو استدلال میں انفسی استدلال بھی ہوتا ہے، یعنی نفس انسانی سے۔ نفس انسانی خود اللہ تعالیٰ کی عظیم آیت ہے۔ اس کائنات کے خالق کی معرفت کے لیے خود نفس انسانی کے اندر بے پناہ شواہد رکھ دیے گئے ہیں۔ قرآن ان شواہد کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا معاملہ ہو یا قیامت پر ایمان کا معاملہ ہو، اس کے بارے میں قرآن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ کوئی حصی چیزیں نہیں ہیں کہ لوگوں کو کسی لیبارٹری میں جا کر ان کا تجربہ کرا دیا جائے۔ یہ انسانی نفس کے اندر ودیت حقائق ہے۔ انفس و آفاق میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ان حقائق کی تائید کرتی ہیں، ان کی نوعیت شواہد کی ہے، اور انسان کے اندر حجابات کو چیر کر اندر اتر جانے کی جو صلاحیت رکھی گئی ہے، جس سے تمام استنباطی علوم وجود پذیر ہوتے ہیں، یہاں پر بھی اسی طریقے کو اختیار کیا جائے گا۔ تو دیکھ لیجئے گا کہ انفسی دلائل ہوں، آفاقی دلائل ہوں، تاریخی دلائل ہوں، ہر جگہ انذار و بشارت کے پہلے مقدمات کو مدلل کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد لوگوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ جب یہ حقائق ہیں تو ان کے نتائج کے بارے میں متنبہ ہو جاؤ۔ اس پر یہ حاشیہ ہے کہ یہاں سے آگے، یعنی یہاں سے مراد جب 3 آیت شروع ہو رہی ہے، یہاں سے آگے اس انذار و بشارت کی دلیل بیان ہو رہی ہے جس سے سورہ کی ابتدا ہوئی۔ استاذ امام لکھتے ہیں، اس میں مقدمات کی ترتیب اس طرح ہے، یعنی جب آپ استدلال کرتے ہیں تو سب سے پہلی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ مقدمات کی ترتیب سمجھی جائے۔ مقدمات کی ترتیب صحیح ہوگی تو نتیجہ صحیح نکلے گا، مقدمات کی ترتیب غلط ہوگی تو نتیجہ غلط نکلے گا۔ اور اگر مقدمات یا اوہام پر مبنی ہے، ان کے پیچھے نہ تجربہ ہے، نہ مشاہدہ ہے، نہ عقلی استدلال ہے، تو پھر وہ اوہام ہی میں نتیجہ خیز ہوں گے۔ اس میں مقدمات کی ترتیب اس طرح ہے کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور جس کا خالق ہونا تمہیں خود بھی تسلیم ہے، یعنی یہاں مخاطبین کو ان کے مسلمات سے آگے ان کے نتائج پر توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور یہ بات مخاطبین، یعنی وہ اولین مخاطبین جو اس سورہ کے مخاطبین ہیں، قریش مکہ، وہ مانتے ہیں کہ وہی زمین و آسمان کا خالق ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اسی کو رب بھی مانو اور اسی کو اپنا آقا و مولا بھی مانو۔ یعنی کہیں استدلال یہ ہوتا ہے کہ اس کائنات کا کیا کوئی خالق ہے،
اور بارہا استدلال یہ ہوتا ہے کہ جس کو خالق مانتے ہو اس کو رب ماننا بھی ضروری ہے، اور جس کو خالق مانتے ہو اس کو اس کائنات کا بادشاہ ماننا بھی ضروری ہے۔ یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے جو لوازم اور تقاضے ہیں وہ زیر بحث ہوتے ہیں۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ خالق تو کوئی اور ہو، آقا و مولا کوئی اور بن جائے؟ یعنی اس کائنات کو بنایا کسی اور نے ہے، لیکن انسان بندگی کسی اور کی کرنا شروع کر دے، کسی اور کے بارے میں یہ خیال کرے کہ بنانے والے نے بنا دیا ہے اور اب اس کے نظم کا کامل اختیار کسی اور کے پاس چلا گیا ہے، یا اس نے خود ہی اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اپنے اندر خود تناقضات کی حامل ہیں۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ خالق تو کوئی اور ہو، آقا و مولا کوئی اور بن جائے؟ اگر تم نے کچھ اور رب بنا کر، یعنی جس وقت رب بنایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب منعم حقیقی کوئی اور ہے، اب میری امیدیں اور آرزوئیں کسی اور سے وابستہ ہوں گی۔ خالق ہوا کرے جو بھی ہے، اس نے بنا دیا اور بنا کے وہ فارغ ہو گیا۔ ربوبیت کس کی ہے؟ کون مجھے پال رہا ہے؟ کون میری پرورش کر رہا ہے؟ کون مجھے رزق فراہم کر رہا ہے؟ کون میری امیدوں اور تمناؤں کا مرکز ہے؟ کس سے میں دعائیں کروں؟ کس سے مانگوں؟ یہ جب آپ طے کرتے ہیں تو آپ اصل میں کسی کو رب بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو موضوع بنایا ہے یہاں۔ اگر تم نے کچھ اور رب بنا کر ان سے کچھ امیدیں باندھ رکھی ہیں تو یہ محض تمہاری حماقت ہے جو عقل و فطرت اور خود تمہارے اپنے مسلمے کے خلاف۔ یعنی جب خالق مان رہے ہو، یا تو خالق نہیں مانو، خالق مان رہے ہو تو پھر یہ اس کے لوازم اور اس کے نتائج ہیں۔ پھر یہ کائنات کسی اتفاقی حادثے کے طور پر ظہور میں نہیں آ گئی ہے، یعنی آگے کیا توجہ دلائی ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، اور پھر یہ بتایا ہے کہ کیا خالق نے ایک دن چٹکی بجائی اور یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ پھر تو یہ استدلال کیا جا سکتا تھا کہ کوئی کھیل تماشے کا ارادہ ہے اور بس یہ ایک رام کی لیلا ہے جو ہم اب دیکھیں گے، لیکن یہاں تو صورتحال یہ نہیں ہے۔ پھر یہ کائنات کسی اتفاقی حادثے کے طور پر ظہور میں نہیں آ گئی ہے، بلکہ یہ خدائی دنوں کے حساب سے 6 دنوں یا بالفاظ دیگر 6 ادوار میں درجہ بدرجہ ارتقا پذیر ہوئی، یعنی اس میں بڑا اہتمام ہوا ہے۔ یہ تجرید و ترتیب، یعنی ایک چیز کے وجود میں آنے میں اب ہم سائنسی طور پر کچھ جاننے لگے ہیں کہ اربوں سال لگ گئے ہیں۔ یہ تدریج و ترتیب اور یہ ارتقا خود شاہد ہے۔ یعنی جب آپ کسی چیز کو اس اہتمام سے بناتے ہیں، اس میں اتنا وقت لگتا ہے، اس میں اتنا کچھ فراہم کیا جاتا ہے کہ ایک تدریج کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ ایک سے دوسری چیز پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، ایک عنصر دوسرے عنصر سے مل کر نتیجہ خیز ہو رہا ہے، ایک ترتیب ایک اور ترتیب کو لازم کر رہی ہے۔ تو یہ تدریج و ترتیب اور یہ ارتقا، یعنی کائنات کا ایک خاص جگہ سے شروع ہونا اور پھر درجہ بدرجہ آگے بڑھنا، خود شاہد ہے۔ یہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ قرآن نے ظاہر ہے کہ اس وقت کے مخاطبین کے لحاظ سے اس کو اس طرح بیان کیا کہ ہم نے یہ سب کچھ 6 دن میں پیدا کیا ہے، یعنی 6 ادوار میں۔ یہ کوئی چشم زدن کا واقعہ نہیں ہے۔ یہ ترتیب و تدریج اور یہ ارتقا خود شاہد ہے کہ نہ اس کا ظہور کوئی اتفاقی حادثہ ہے، نہ یہ کسی کھلنڈرے کا کھیل تماشا ہے، بلکہ یہ نہایت اہتمام سے پیدا کیا ہوا ایک باغایت و بامقصد کارخانہ ہے۔ یہ جو قرآن بتاتا ہے تو یہ محض اطلاع نہیں ہے کہ ہم نے 6 دن میں زمین و آسمان کو بنایا، یا جب یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کا خالق عرش پر متمکن ہو کر اس کائنات کا نظم چلا رہا ہے، تو یہ سب کیوں بتاتا ہے؟ یہ سب اس لیے بتاتا ہے تاکہ یہ واضح ہو کہ یہ کسی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے، یہ کوئی تماشا گاہ نہیں ہے۔ اس کو نہایت تدریج سے، نہایت ترتیب سے، اس کو نہایت اہتمام کے ساتھ بنایا گیا ہے،
اور بنانے کے بعد خالق کہیں سو نہیں گیا، اس نے اس کا نظم خود سنبھالا ہوا ہے، یعنی عرش پر متمکن ہو کر اس کائنات کا نظم خود چلا رہا ہے۔ یہ اصل میں دوسروں کو رب بنانے کی نفی کے لیے قرآن کا استدلال ہے، بلکہ یہ نہایت اہتمام سے پیدا کیا ہوا ایک باغایت و بامقصد کارخانہ ہے، اور اس کی مقصدیت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسان جو اس کائنات میں خلیفہ کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی ایک صاحب اقتدار ہستی جس کو اس کائنات میں ارادہ، اختیار اور زمین کا اقتدار دے کر بھیج دیا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے خلیفہ کا۔ اور اس کی مقصدیت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسان جو اس کائنات میں خلیفہ کی حیثیت رکھتا ہے، یوں ہی شترے بے مہار نہ چھوڑ دیا جائے، یعنی اب وہ بس بھیج دیا گیا۔ یہاں پر جس طرح کہ آپ کسی جانور کی مہار کھول دیں تو وہ پھر جدھر منہ اٹھائے بھاگتا پھرتا ہے، کیا انسان کا معاملہ بھی یہی ہے؟ یہ تدریج، یہ ترتیب، یہ مقصد، یہ غایت یہی بتا رہے ہیں، بلکہ اس کے سامنے ایک ایسا دن آئے، یعنی یہ مقصدیت کا تقاضا ہے کہ ایک ایسا دن اس کے سامنے آئے جس میں وہ لوگ پورے انصاف کے ساتھ اپنے اعمال کا صلہ پائیں جنہوں نے خالق کائنات کی پسند کے مطابق زندگی بسر کی، اور وہ لوگ اپنے جرائم کی سزا بھگتیں جنہوں نے اس دنیا کو کھیل تماشا سمجھا اور ساری زندگی بطالت میں گزاری۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر یہ رائے قائم کی جائے گی کہ یہ دنیا کوئی کھیل تماشے کی چیز ہے، دیوی دیوتاؤں نے اپنا دل بہلانے کے لیے ایک کارخانہ بنا دیا ہے، تو انسان کا رویہ اس میں، انسان کے اخلاقی فیصلے اس میں، انسان کا اقداری نظام اس میں بالکل بے معنی ہو کر رہ جائے گا۔ اسی طرح اگر یہ مانا جائے گا کہ یہ کائنات، یہ ذہن شعور سے خالی کائنات، یہ اپنے آپ کچھ قوانین کی پابندی کرتے ہوئے تخلیقی عمل کو آگے بڑھاتی چلی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر بھی کسی قدر کے لیے، کسی اخلاقی ضابطے کے لیے کوئی بنیاد فراہم نہیں کی جا سکتی۔ یہ سب بنیادیں اسی وقت ملتی ہیں اور انسانی فکر اسی وقت محکم بنیادوں پر استوار ہوتا ہے جب اس کے پیچھے ایک خالق کو مانا جاتا ہے، اور خالق کو ماننے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جو خالق ہے اسی کو رب مانا جائے، اور جو خالق ہے اسی کو بادشاہ مانا جائے۔ وہ جو ہمارے ہاں قرآن مجید کی آخری سورہ میں تعوذ کی آیات ہیں، اعوذ برب الفلق اور اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اس میں یہی بتایا گیا ہے، یعنی رب کون ہے، الہ کون ہے، اور اسی طریقے سے اس کائنات کا بادشاہ کون ہے۔ بلکہ اس کے سامنے ایک ایسا دن آئے جس میں وہ لوگ پورے انصاف کے ساتھ اپنے اعمال کا صلہ پائیں۔ اگر مقصدیت ہے، اگر غایت ہے، تو پھر یہ سب کچھ جو کچھ ہے اس میں شعور کس مقصد سے دیا گیا ہے، حیات کس مقصد سے وجود میں آئی ہے، میرے شعور کے اندر جو چیزیں رکھی گئی ہیں وہ کیسے نتیجہ خیز ہوں گی، یہ نتیجہ خیزی اس پورے کائنات کے نظم کے ساتھ کیا معنوی ربط رکھتی ہے، یہ سارے کے سارے سوالات پیدا ہو جائیں گے، اور اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ آخرت کا تصور۔ اس کے بغیر ان میں سے ہر سوال بے معنی سوال، اور اس کے جواب میں جو کچھ کہا جائے گا وہ محض اپنے توہمات کا اظہار ہوگا، اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو یہ بیان فرمایا کہ لوگوں، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، یعنی یہ اس لیے کہا تاکہ لوگ غور کریں کہ اس کائنات کو کس اہتمام سے پیدا کیا گیا ہے، اس کے بارے میں روا روی میں تبصرہ کرنے سے گریز کریں، اس کو اس کے اندر اتر کر سمجھیں۔ یہ اگر اس اہتمام کے ساتھ وجود میں آئی ہے تو کیا بے غایت ہے، کیا بے مقصد ہے؟ پھر معاملات کا نظم سنبھالے ہوئے اپنے عرش پر قائم ہو گیا، ثم استوی علی العرش یدبر الامر، یعنی عرش پر قائم ہو گیا۔ یہ بھی محض اطلاع نہیں ہے، بلکہ اگلا جملہ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ یہ کیوں بتایا گیا ہے، وہ ہے یدبر الامر،
وہ اس کائنات کا نظم چلا رہا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس کائنات کے خالق کو جب مان لیا جاتا ہے تو دونوں چیزیں اس کے ساتھ خاص کرنی ضروری ہوتی ہیں، اور اس کو قرآن نے لفظوں میں بیان کیا ہے اور تنبیہ کے حرف کے ساتھ بیان کیا، الا لہ الخلق والامر، سنو، آگاہ رہو، متوجہ ہو جاؤ، خلق بھی اس کی ہے اور امر بھی اسی کا ہے۔ یہ بھی وہی مضمون ہے جو اب اس سورہ میں استدلال کے ساتھ زیر بحث آ رہا ہے۔ یعنی اگر خلق مان لیا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور ہونا چاہیے، یہ کائنات کسی خالق کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی، اس استدلال کو بھی قرآن نے ایک مقام کے اوپر کمال ایجاز کے ساتھ ایک جملے میں بیان کر دیا ہے کہ اگر تم اس کائنات کے اوپر ایک نگاہ ڈالو گے تو یہ بات کبھی کہنے کی جسارت نہیں کر سکو گے کہ یہ بغیر کسی شعوری فیصلے کے وجود پذیر ہو گئی، اس کے پیچھے کوئی ذہن نہیں ہے، اس کو وجود میں لانے والی کوئی ہستی نہیں ہے، یہ تم نہیں مان سکتے۔ اور جب خود اس کائنات پر غور کرو گے تو سب سے بڑھ کر اگر اس کائنات کے اندر کوئی باشعور ہستی، صاحب ایجاد ہستی نظر آئے گی تو وہ تم خود ہوگے۔ تو اس لیے دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا یہ مانو گے کہ یہ سارا کچھ کارخانہ جو کچھ ہے یہ کہیں سے بس ٹپک پڑا ہے، تو اس کے بعد تو علم کا کارخانہ، اس کے باہمی ربط و نظام کی صورتیں، یہ ساری بحث اور علم کی ساری بحث بے معنی ہو جائے گی۔ اور اگر اس سے آگے بڑھ کر کسی کو تلاش کرو گے کہ کوئی ذہن ہونا چاہیے تو پھر تمہارا ہی ذہن ہوگا، تو غور کر کے دیکھ لو تم اس کائنات کے اندر مخلوق ہو یا خالق ہو۔ تو اس کو بیان کیا ہے کہ ہم خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یعنی کیا صورتحال ہے؟ کیا واقعتاً ہوش و حواس کے ساتھ یہ بات کہنے کی جسارت کر سکتے ہو کہ یہ عالم بغیر کسی خالق کے وجود میں آ گیا ہے، یا اس کے خالق تم خود ہو؟ کر سکتے ہو یہ دعویٰ؟ نہیں کر سکتے۔ تو غور کرو اور سنو کہ انبیاء علیہم السلام نے کس خالق کا تعارف کرایا ہے۔ تو پہلے یہ بیان کیا کہ اس کائنات کے بارے میں پہلی اطلاع یہ سنو کہ یہ اس طرح نہیں وجود میں آئی کہ ایک دن بیٹھے بیٹھے کسی نے اپنے تماشا لگانے کے لیے کوئی چیز کھیل کے طور پر بنا دی ہے۔ یہ 6 دن میں 6 ادوار میں، اور اب جس طرح کہ ہم جانتے ہیں، میں نے ابھی بیان کیا کہ یہ ادوار اربوں سال پر حاوی ہو سکتے ہیں، اس کو بنایا ہے۔ تو یہ تدریج، یہ اہتمام، کیا تمہارے خیال میں یہ بے مقصد ہو سکتا ہے؟ یہ کھیل تماشے کی چیز ہو سکتی ہے؟ اور اس کائنات کا نظم اس کائنات کے خالق نے کسی کے سپرد کر کے اپنے آپ کو فارغ نہیں کر لیا، بلکہ وہ یہ نظم خود چلا رہا ہے عرش حکومت پر۔ جس طرح کہ ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے جو تصویر لائی جاتی ہے وہ تصویر ہمارے اپنے معمولات کی تصویری ہو سکتی ہے، اسی کو متشابہات کا طریقہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے ایک تصور کو لیا جائے اور اس سے بات سمجھائی جائے، اس کے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں جس طرح کہ ایک بادشاہ نظم چلا رہا ہوتا ہے، ایک ایک چیز کو تخت حکومت پر بیٹھ کر دیکھ رہا ہوتا ہے، اس تصویر سے استدلال کیا ہے کہ اس کائنات کا خالق بھی اسی طرح براہ راست اس کا نظم چلا رہا ہے۔ اس پر میں لکھا ہے یعنی پیدا کرنے کے بعد، جیسے کہ اب اگر آپ فلسفیوں کو پڑھیں گے تو وہ بہت زور لگا کے ایک محرک اول کو یا ایک علت العلل کو مان لیتے ہیں، بہت زور لگا کر، لیکن قرآن کا تصور یہ نہیں ہے۔ یہاں سوال یہ نہیں ہے کہ اس کائنات کی پہلی علت کون سی ہے یا اس نظم کو تحریک کس نے دیا ہے، بلکہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہ ایک زندہ، ایک حی، ایک قیوم ہستی ہے، اور وہ حی و قیوم ہستی اس کائنات کو بنانے کے بعد اس سے لا تعلق نہیں ہو گئی۔ یہ صحیح ہے کہ ایک خودکار نظام بنایا گیا ہے اور یہ خودکار نظام کچھ قوانین کے تحت چل رہا ہے، لیکن اس کے ایک ایک مرحلے کی براہ راست وہ خالق کائنات نگرانی کر رہا ہے۔ یہ اس کی مٹھی میں ہے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ خودکار نظام ہے جس کا خودکار ہونا غلط فہمی پیدا کرتا ہے
کیونکہ ایک قانون ہے جس کے مطابق ہر چیز ہو رہی ہے، لیکن اس سے اگر کوئی یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ اس کائنات کا خالق بھی اب اس قانون کا پابند ہو گیا ہے، تو غلط نتیجہ نکالتا ہے۔ وہ جب چاہے گا اس میں مداخلت کرے گا، اور کرتا ہے، اور اس نے تاریخ میں بارہا مداخلت کر کے دکھائی ہے۔ یہ جو انبیاء علیہم السلام کے معجزات ہیں، یا یہ جو خدا کی دینونت کا ظہور ہوتا رہا ہے، یہ سب اصل میں وہی مداخلت ہے جو ہوئی ہے مختلف موقعوں پر۔ تو یہ کس لیے ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ انسان متنبہ ہو، اس تاریخ سے سبق لے اور اس طرح کے استدلالات نہ کرے۔ ایک نظام کا خودکار ہونا صرف یہ بتا رہا ہے کہ وہ نظام کچھ قوانین ہیں جن کے تحت اس طرح بنا دیا گیا ہے کہ آپ سے آپ چلتا رہتا ہے، لیکن خدا کے فرشتوں کی نگرانی میں چلتا ہے اور براہ راست اس مدبر الامور کے تحت چلتا ہے جس کا یہاں ذکر کیا ہے۔ پھر معاملات کا نظم سنبھالے ہوئے اپنے عرش پر قائم ہو گیا، یعنی پیدا کرنے کے بعد نہ کسی گوشے میں خاموش بیٹھ گیا ہے اور نہ اپنی مخلوقات کے معاملات دوسروں کے سپرد کر کے ان سے بے تعلق ہو گیا ہے۔ یہ ان تمام فلسفیانہ مباحث پر تبصرہ ہے کہ جو کبھی یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ خدا کو جزیات کا کیا علم، کبھی یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ ایک خودکار نظام ہے جو قانون کے تحت چل رہا ہے، چلیے مان لیتے ہیں کہ اس میں پہلی مرتبہ کسی نے تحریک دے دی ہے۔ ان سب میں سے ایک ایک چیز کا قرآن ابطال کر کے بتاتا ہے، اس طرح نہیں ہے، اور نہ اپنی مخلوقات کے معاملات دوسروں کے سپرد کر کے ان سے بے تعلق ہو گیا ہے، بلکہ عرش حکومت پر متمکن ہے اور اپنی دنیا کا نظم خود چلا رہا ہے۔ تو یہ بات ہے جس سے گویا یہاں اب انذار پر استدلال کی ابتدا ہو رہی۔ اس کے بعد فرمایا ما من شفیع الا من بعد اذن ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے حضور میں سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ مخاطبین ہے، یعنی وہ اگر مان بھی لیتے ہیں کہ تدبیر امور وہی کر رہا ہے، لیکن پھر خیال کرتے ہیں کہ اس کے کچھ سفارشی ہوں گے، اس کی کچھ شفاعت کرنے والے ہوں گے، تو وہ سفارشی اور وہ شفاعت کرنے والے پھر ہمارے لیے بہت کچھ کرا لیں گے، نفی کی اس کی۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ اس لیے لوگوں کو اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ کسی کی سعی و سفارش انہیں خدا کے عذاب سے بچا لے گی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے، لہٰذا اسی کی بندگی کرو۔ اب گویا یہ بتا دیا کہ نہ اس کے حضور میں کسی کو یہ حیثیت حاصل ہے، نہ اس نے اس کائنات کا نظم کسی کے سپرد کر کے اس سے فراغت پالی ہوئی ہے۔ وہ خالق ہے، وہی تدبیر امور کر رہا ہے، وہ اس کائنات کے عرش پر خود متمکن ہے اور اس کا نظم خود چلا رہا ہے۔ تو فرمایا پھر کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ یعنی یہ حقائق ہیں، ان حقائق پر غور کر کے وہی نتیجہ نکلتا ہے جو تم روزانہ نکالتے ہو۔ اس کا اب نتیجہ بیان کیا کہ اگر یہ سب حقیقت ہے، اگر اس کائنات کا خالق وہی اللہ ہے، اگر اس نے اس اہتمام سے اس کو پیدا کیا ہے، اگر یہ فی الواقع اپنے اندر مقصدیت اور غایت رکھتی ہے یہ کائنات، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تم سب کو ایک دن اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ اب گویا اصل استدلال ہے۔ انذار یعنی کیا ہے؟ انذار خبردار کرنا کہ قیامت آئے گی، یہ اس پر استدلال کیا۔ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو ایک دن اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وعد اللہ حقا انہ یبدؤ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون۔ استدلال کے چند جملے تھے، وہی قرآن کا خاص اجمال کا انداز، وہ حقائق کو سامنے رکھ دیتا ہے اور پھر انسان کے اندر وہ داعیہ پیدا کرتا ہے کہ وہ ان چیزوں پر غور کر کے ان کے لازمی نتائج خود نکالے اور پھر نتیجہ سامنے رکھ دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم سب کو ایک دن اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی تمہیں بھی اور تمہارے ان معبودوں کو بھی جنہیں تم اپنے گمان کے مطابق خدا کے شریک اور اس کے حضور میں سفارش کرنے والے سمجھتے ہو،
جس جس کو جو حیثیت بھی تم نے دے رکھی ہے وہ سب اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ آیت میں جمیعاً کی تاکید اسی مضمون کو ظاہر کرتی ہے، یعنی تم بھی، تمہارے معبود بھی، کوئی اس کائنات میں ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کو ایک دن اس پروردگار کے حضور میں پیش نہیں ہونا، سب کو پیش ہونا ہے۔ یہ خدا کا سچا وعدہ ہے، وعد اللہ حق کا، یعنی یہ چیز کہ قیامت برپا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت پر نہیں چھوڑا بلکہ وعدہ کر لیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ بہت سی چیزیں جن کے بارے میں فرمایا ہے کہ میں چاہوں گا تو کروں گا اور چاہوں گا تو نہیں کروں گا، لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک دن یہ کائنات اپنے انجام کو پہنچے، اور وہ دن آئے کہ جس میں سب لوگ اس پروردگار کے حضور میں پیش ہوں اور وہاں اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ٹھہرائے جائیں۔ تو اس کو قرآن مجید مختلف اسالیب میں بیان کرتا ہے۔ یہاں اس طرح بیان کیا، وعد اللہ حق کا، یہ خدا کا سچا وعدہ ہے۔ اس کے بعد بات کو مزید آگے بڑھایا، انہو یبدو الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دہرا دے گا، یعنی ابتدا کرتا ہے، اس کائنات کو بنایا اس نے، اس کائنات میں جو کچھ ظہور پذیر ہو رہا ہے وہ اسی کے اذن سے، اسی کے حکم پر اور اسی کی تخلیق کے شاہکار کے طور پر ہو رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں ہے کہ وہ ایک کائنات کو بنانے اور اس کی ابتدا کرنے والا ہے، نہیں، اس کا فیصلہ ہے پہلے دن سے کہ وہ اس کو دہرائے گا، وہی اس کو دہرا دے گا۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی جس طرح ابتدا کی ہے اسی طرح دوبارہ پیدا کر دے گا۔ یہ کیا مشکل ہے؟ اب اگر یہ بات طے ہو گئی ہے کہ اس کائنات کو اس نے بنایا ہے تو یہ بنانا جو ہے یہ مشکل تھا، اب تو نقش ثانی ہے، اسی کو دہرانا ہے، اس میں کیا مشکل ہے؟ اسی طرح دوبارہ پیدا کر دے گا، اسے کوئی دشواری پیش نہ آئے گی۔ اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ جب خلق اور اعادہ خلق، یعنی ایک مرتبہ بنا دیا، قوانین اس میں قائم کر دیے، وہ خودکار طریقے سے چل رہی ہے، کبھی کبھی وہ اس میں مداخلت بھی کرتا ہے، لیکن ہر لحظہ نگرانی کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ جس قانون پر اس کو استوار کیا گیا اسی کے مطابق چل رہی ہے، اس کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی جس طرح ابتدا کی ہے اسی طرح دوبارہ پیدا کر دے گا، اسے کوئی دشواری پیش نہ آئے گی۔ اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ جب خلق اور اعادہ خلق، یعنی بنانا اور پھر دہرانا، دونوں میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تو مرجع و مولا بھی وہی ہے، اسی کو پھر رجوع کے لیے اپنے سامنے رکھو، اسی کو اپنا آقا مانو، اسی کی طرف لو لگاؤ، پھر تو کسی اور کو رب ماننے کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ اس کے سوا کوئی دوسرا یہ حیثیت کس بنیاد پر حاصل کر سکتا ہے؟ کسی کی یہ حیثیت نہیں، نہ کسی کا یارہ ہے۔ تو یہ بیان کرنے کے بعد اب یہ فرمایا کہ یہ سب کیوں کیا گیا ہے؟ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو انصاف کے ساتھ ان کے عمل کا بدلہ دے۔ اگر نیکی میں اور بدی میں یہ دن نہ ہو تو پھر یہ سب کچھ عبث ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ نیکی کس لیے اور خیر و شر میں امتیاز کی صلاحیت کس لیے، اس کا شعور کس لیے، ایک ایک چیز بالکل بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے یہاں خدا کو پہچانا، اس کی معرفت حاصل کی اور حجابات کے اندر اصل حقیقت کو جان لیا اور پھر اس کے تقاضے پورے کیے، یعنی نیک عمل کیا، یہ گویا تقاضا ہے ایمان کا، ان کو انصاف کے ساتھ ان کے عمل کا بدلہ دے۔ اس کے برخلاف جنہوں نے انکار کر دیا ہے، ان کے انکار کے بدلے میں جو وہ کرتے رہے ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے۔ تو یہ گویا انذار کا مقدمہ قائم ہو گیا بنیادی استدلال سے۔ اسی طرح اب بات آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔